السلام علیکم۔ اقبال سے مجھے کسی رعایت کی توقع نہ رہی تھی، خواہ اس کی بیٹی نگہت سے میرے اچھے تعلقات ہی سہی، اگرچہ اب بھی وہ خطرے میں ہی نظر آ رہے تھے۔ اقبال نے میری یہاں سیالکوٹ میں موجودگی کے بارے میں انہیں آگاہ کر ہی دیا تھا۔ وہ چاروں جیپ سے اترتے ہی میری کار کی جانب لپکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول چمک رہے تھے، ان کے بشروں سے ان کے ارادے پورے ہی دکھائی دے رہے تھے، یعنی میرا خاتمہ۔ وہ ادھر ہی کہیں گھات لگائے موجود ہے۔ دفتن سلیم چھالیا کی غراتی ہوئی آواز ابھری، ایسی غراہٹ جو سراپا زہر انتقام میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میرے بچپن کے یار اب میری جان کے دشمن بن چکے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ہاتھوں ان کا خون ہو۔ پہلے ہی فوزیہ کے بھائی ماجے کی میرے ہاتھوں ہلاکت میرے لیے ابھی تک باعث تاسف بنی ہوئی تھی، مگر اس میں میرا بھی کوئی قصور نہ تھا۔ وہ چاروں میری تلاش میں دو دو کی ٹولیوں میں بٹ گئے۔ دراب جی کے دو گماشتے تو سڑک کی دوسری جانب گم ہو گئے، جبکہ سلیم اور راجو اسی طرف کو لپکے تھے جدھر میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ میں ابھی ان پر فائر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے پستول نہیں نکالا تھا۔ میں ذرا پیچھے کو ہٹا، تاریک سناٹے میں جھاڑیوں میں تھوڑی آواز پیدا ہوئی۔ راجو لپک کر اس طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ایک چھوٹی ٹارچ نکال کر جلائی اور اس کی روشنی جھاڑیوں میں پھینکی۔ میں نے وہیں سے جست بھری اور اسے رگیدتا ہوا ذرا کھلے جھاڑ دار کچے میں آن پڑا۔ سب سے پہلے میں نے اس کے پستول والے ہاتھ پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا۔ حسب توقع پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر تاریکی میں گم ہو گیا۔ غافل میں سلیم سے بھی نہیں تھا، جو اس سے چند قدم پر تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مارنے میں مصروف تھا۔ وہ تیزی سے اس جانب پلٹا۔ میں تب تک راجو سے نبرد آزما ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی ٹھوڑی پر مکے کی شدید ضرب لگائی۔ وہ کرہ آواز میں چیخا۔ مقصد اس چیخ کا کچھ بھی سہی، وہ بہرحال مجھے ڈھیلا پڑتا محسوس ہوا۔ ٹارچ گری پڑی تھی، روشن ہونے کے سبب مجھے نظر آ رہی تھی، جسے بصورت ہی میں نے اچک کر بجھا دیا۔ ادھر تب تک سلیم قریب آ گیا۔ میں راجو بوری کے اوپر سے کوڑیالے سانپ کی طرح تیزی سے رینگ چکا تھا، اور جب تک سلیم کو صورتحال سمجھ آتی میں اس کی دونوں ٹانگوں سے الجھ پڑا۔ یہی نہیں، اسے ایک زوردار جھٹکا دے کر گرا بھی دیا۔ مجھے یقین تھا کہ راجو کی درد بھری یا مکارانہ چیخ سن کر دراب جی کے وہ دونوں گماشتے بھی فوراً اس طرف متوجہ ہو سکتے تھے، جو میری تلاش میں سڑک کی دوسری جانب والی جھاڑیوں میں جا گھسے تھے۔ پل کے پل میں نے ان کے لوٹنے کے اس قلیل عرصے کا اندازہ کرتے ہوئے موقع تاک کر سلیم کی ناف پر مکہ چلا دیا۔ وہ بھی ہولناک انداز میں ٹکرایا، مگر راجو بوری کے مقابلے میں وہ ابھی ڈھیلا نہیں پڑا تھا۔ یکدم سنبھالا لے کر اس نے زخمی بھیڑیے کی طرح تڑپ لگائی، اور تاریکی میں اس نے ہاتھ گھمایا۔ میں بھی تاریکی کا مار کھایا ہوا تھا، اور اس کا گھونسا میرے جبڑے پر پڑا۔ کمبخت نے اندھیرے اور اندازے سے بھی زوردار وار کیا تھا، کیونکہ اس کے گھونسے کی ضرب سے مجھے اپنا جبڑا ہلتا محسوس ہوا۔ یوں میں حلق سے برآمد ہونے والی ہلکی کراہ امیز اغ پر قابو نہ پا سکا۔ وہ پھر تڑپا اور اس نے لات چلا دی جو میرے پہلو پر لگی۔ میں پچھاڑ کھاتا ہوا پرے لڑک گیا۔ سلیم مجھ پر حاوی ہونے لگا تھا۔ پستول یقیناً اس کا بھی تاریکی میں گر گیا تھا۔ مجھے اس کا جھکا جھکا ہیولا دکھائی دیا۔ وہ کرالنگ کرتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے بھربھری مٹی والی زمین پر پستول تلاش کر رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اس پر حملہ کرنے کا بھی ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک ایک بڑی سی روشنی کا ہالہ مجھ پر پڑا، اور ساتھ ہی کرخت زہریلی آواز ابھری۔ خبردار، اب حرکت مت کرنا، تم ہمارے پستول کی زد میں ہو۔ میں وہیں ساکت ہو گیا۔ روشنی سیدھی میرے چہرے اور آنکھوں پر پڑ رہی تھی، جس کے باعث میری آنکھیں چندے آ گئی تھیں۔ اس کے بعد مجھے فوراً دو افراد نے دبوچ لیا، ایک گماشتہ تھا اور دوسرا سلیم۔ پہلے والا گماشتہ مجھ پر پستول اور ٹارچ تانے کھڑا تھا۔ روشنی کا حالہ متحرک تھا، اسی لیے اب میں ان کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ تم راجو کو سنبھالو، سلیم نے گماشتے سے کہا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ اب تمہاری خیر نہیں سہراب، بہت ستایا ہے تم نے، سلیم زہرخند لہجے میں مجھے مخاطب کر کے غرایا۔ میں کچھ نہ بولا، البتہ میری سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس حرامزادے کا منہ توڑ دیتا، جس کی وجہ سے میری زندگی آج اس نہج پر پہنچی تھی۔ وہ مجھے دھکیلتے ہوئے اپنی جیپ کی طرف لے گئے۔ دوسرا گماشتہ راجو کو سہارا دیے سڑک پر لا رہا تھا۔ راجو نے مجھے رسن بستہ حالت میں دیکھا تو بپھر کر ہانپتی ہوئی آواز میں خارش زدہ کتے کی طرح بھونکا۔ اس مردود کو کہاں لے جا رہے ہو اب؟
اسے ادھر ہی گولی مار کر ختم کر ڈالو۔ ہولا رہ راجو، پہلے والے گماشتے نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کرایا جس نے مجھے دبوچ رکھا تھا۔ پھر بولا، نکے چودھری جی کا یہ بھی حکم تھا کہ اگر زندہ پکڑا جائے تو اور اچھی بات ہے۔ راجو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تم چپ رہو، سلیم نے راجو کو ٹوک دیا۔ میں نے زہر خند لہجے میں سلیم سے کہا، تو کیا تم اب اقبال کے ساتھ چودھری جی برادران کی بھی غلامی کرنے لگے ہو؟ میرے اس کاٹدار اور زہریلے طنز نے سلیم کو جیسے ہتھے سے اکھاڑ دیا۔ وہ پرغیظ انداز میں مکہ تانے میری جانب بڑھا تھا کہ دوسرے گماشتے نے اس کا راستہ روک لیا۔ خود پر قابو رکھو، شکار ہاتھ آ چکا ہے، اب اس کا فیصلہ نکا چودھری ہی کرے گا۔ سلیم بے بسی سے دانت پیس کر رہ گیا۔ راجو کی بھی یہی حالت ہونے لگی تھی۔ مجھے دھکے دے کر جیپ میں سوار کرایا گیا۔ میں اتنی جلدی قابو میں آنے والا تو نہیں تھا، مگر شاید تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ دوسرے والے گماشتے کی بات پر مجھے اندازہ ہو چلا تھا کہ نکا چودھری یعنی دراب جی بھی اسی شہر میں کہیں موجود تھا۔ نارووال لنک روڈ پکڑ چھیتی، ایک نے اپنے ساتھی گماشتے سے کہا جس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رکھی تھی۔ سلیم ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر براجمان تھا، باقی ہم تین عقبی سیٹوں پر تھے۔ راجو ابھی تک اپنا جبڑا سہلا رہا تھا۔ سلیم بھی اپنے پیٹ کا درد برابر کرتے ہوئے بار بار اس پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جیپ سٹارٹ ہو کر ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ میرا ذہن سوچوں کی گردان میں تھا۔ یہ مجھے نارووال لنک روڈ کی طرف لے جا رہے تھے، یعنی نکا چودھری دراب جی وہیں کہیں اپنے کسی ٹھکانے میں موجود تھا۔ شاید تقدیر اس سے بھی میرے دو ہاتھ کروانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت میں کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ معاملہ اس سے زیادہ نازک اور سنگین تھا۔ میرے گھر پر نقب لگی تھی۔ نقب لگانے والے کالی لہر سے متعلق تھے، جبکہ چودھری جی برادران والا معاملہ مجھے ایسے میں فضول اور اضافی لگا۔ اگرچہ میری زندگی کو تلپٹ کرنے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی کا ہاتھ تھا۔ جگنو فارم ہاؤس میں میرا بے چینی سے منتظر تھا۔ گھر پر رحیلہ کی حالت عجیب تھی۔ فوزیہ اور سدرا وغیرہ بھی میری ایسی گمشدگی پر پریشان اور ہراساں ہو سکتی تھیں۔ تب ہی پل کے پل میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ ان کے چنگل سے نکلنے کی صحیح کروں، خواہ اس کے لیے مجھے 2-3 کو گرانا ہی کیوں نہ پڑے۔ میں نے پیچھے کی جانب بندھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو تھوڑا ہلا جلا کر ان جکڑ بندوں کی مضبوطی کا اندازہ لگایا۔ اسے کوئی دوسرا ہی کھولے تو کھلتی میرے بس سے باہر ہی لگ رہی تھیں۔ میرا ذہن تیزی سے سوچنے لگا، یہاں نہیں تو شاید دراب جی کے ٹھکانے پر مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے۔ میں نے ایک امید سی لگا کر سوچا، مگر یہ بھی خدشہ تھا کہ کمبخت دراب جی مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیتا، یا پھر اپنے بھائی وڈے چودھری سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے میری قسمت کا کوئی فیصلہ کرتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مجھے صادقہ بعد وڈے چودھری شالہ جی کے پاس لے جانے کی زحمت ہی گوارا نہ کی جاتی۔ ان سوچوں نے مجھے پریشان ہی نہیں تشویش زدہ بھی کر ڈالا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا اندر باہر سب کچھ اب بکھرنے والا ہو۔ ان لوگوں کی قید میں میرا جانا خطرناک تھا، اور اس بات کا مجھے بار بار احساس دلانے والی میری چھٹی حس تھی۔ سفر خاموشی سے جاری رہا۔ 2-1 موڑ مڑنے کے بعد جیپ مضافاتی علاقے سے گزرنے لگی۔ کہیں کہیں چاند تاروں کی روشنی میں گندم اور چاول کے کھیت دکھائی دیتے، تو کہیں تاریکی میں ڈوبے میدان۔ 2 کلومیٹر سفر کے بعد جیپ دائیں جانب کے نشیبی کچے راستے میں اتر گئی۔ وہ اب ہچکولے کھانے لگی۔ رفتار اس کی کم کر دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پکی سڑک آ گئی، مگر وہ بہت تنگ تھی اور ایسی ہی نظر آتی تھی جیسے قریب قریب کے دیہات والوں نے آپس میں چندہ کر کے اسے قدرے پختہ بنانے کی کوشش کی ہو۔ میں بھی بغور تاریکی میں اطراف و اکناف کا جائزہ لیتا رہا تھا کہ کچھ آبادی کے آثار کچے پکے گھروں اور 2-1 سرکاری بوسیدہ عمارتوں کی صورت نظر آئے۔ ایک مقام پر جیپ روک دی گئی۔ سامنے چھوٹی عمارت تھی۔ بادی النظر میں وہ کوئی گودام ہی نظر آئی۔ گیٹ کی پیشانی پر بلب روشن تھا۔ ایک کار وہاں موجود تھی جسے دیکھتے ہی میں پہچان گیا۔ یہ دراب جی کی وہی کار تھی جسے میں راجن پور کے کرب و جوار میں دیکھ چکا تھا۔ وہاں وہ اپنے انہی گماشتوں کے ساتھ میری تلاش میں سرگرداں تھا۔ جیپ بھی اس وقت ساتھ تھی، اور سلیم اور راجو بھی۔ ہر سو خاموشی اور گہرا سکوت طاری تھا۔ ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ میں نے موسم کی مناسبت سے گرم سویٹر اور موٹی جینز پر فل آستین والی جیکٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ مجھے بازوؤں سے پکڑ کر نیچے اتارا گیا۔ اترتے اترتے بھی میں نے اپنے دونوں رسن بستہ ہاتھوں کو ہلایا تاکہ جکڑ بند کچھ ڈھیلے ہونے کی امید پیدا ہو۔ مجھے لگا تھا کہ ان کی گرفت کچھ ڈھیلی ہوئی تھی،
مگر اتنی نہیں کہ میں آن کی آن میں مضبوط گرہ کو کھول بھی لیتا۔ مجھے سلیم نے آگے دھکا دیا، میں گرتے گرتے بچا۔ تیش کے مارے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کس قدر عناد اور بغض بھرا ہوا تھا۔ وہ نکے چودھری کے حکم کی وجہ سے مجبور تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ مجھے وہیں گولی مار دیتا۔ گیٹ پر ایک گماشتے نے دستک دی، دوسری کی ضرورت ہی نہ پڑی، اور کسی نے فوراً ہی اندر سے دروازے کا ایک پٹ وا کیا۔ ہم اندر آ گئے۔ اندر روشنی تھی، کھلا صحن نظر آیا جہاں بڑی سی دیہاتی طرز کی نقشین پایوں والی منجی پڑی تھی۔ اس پر گرم بستر تھا، صحن ڈھکا ہوا تھا، یعنی اس پر چھت تھی۔ وہاں ایک آدمی پاؤں جھلائے بیٹھا تھا۔ یہ میرے لیے اجنبی تھا۔ دروازہ کھولنے والے اس دوسرے آدمی کو بھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سامنے اور دائیں بائیں مجھے 2-3 کمروں کے دروازے نظر آئے۔ چودھری جی جاگ رہے ہیں؟ ایک گماشتے نے منجی والے سے پوچھا۔ ہاں، اندر شغل کر رہے ہیں، اس نے بتایا۔ شغل کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ مجھے سامنے والے کمرے میں لے جایا گیا۔ اندر روشنی تھی، کمرہ آرام دہ تھا، وسط میں پلنگ پر گرم بستر بچھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سنگل صوفہ تپائی اور 2 مونڈے دھرے پڑے تھے۔ دراب صوفے پر براجمان نظر آیا، یوں کہ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ اور چہرہ بھی اسی کا غماز تھا۔ تپائی پر لوازمات آوارہ پڑے تھے۔ اس نے شلوار قمیض پر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی، سگریٹ بھی سلگھا رکھا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کے غیظ آلود چہرے پر یکا یک تیزی آ گئی۔ اس نے پہلے تو بھویں اچکا کر میری طرف دیکھا اور پھر پرتعش انداز میں ہونٹ بھینچ لیے۔ الخبائث کا ادھ بھرا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس نے تپائی پر اس زور سے رکھا کہ پیمانہ زور سے چھلک پڑا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جوش غیظ تلے ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، تھوڑا ڈگمگایا اور رکا، گویا ذرا سنبھالا لیا۔ اس کے بعد میری جانب لپکا۔ میں بے تاثر چہرے سے اس کی جانب تکتا رہا۔ اس نے میرے قریب آتے ہی اپنا جیسے برسوں کا کوئی ابال گھونسے کی صورت میں میرے چہرے پر رسید کر کے اتارا۔ میں رسن بستہ حالت میں تھا، خود کو نہ سنبھال پایا اور تقریباً اوندے منہ فرش پر گرا۔ میری باچھوں سے خون کی لکیر بہہ نکلی۔ غیظ و غضب کے عالم میں اس نے وہ گھونسا میرے منہ پر جڑا تھا۔ وہ تب بھی کم نہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے جوتے کی نوک میرے پیٹ پر زور سے رسید کر ڈالی۔ تکلیف کی شدت تلے میرے حلق سے کراہ نکل گئی اور میں دوہرا ہو گیا۔ عذاب انگیز چوٹیں نہ سہلا پانے کے سبب درد اور تکلیف سوا ہی ہوتی محسوس ہوئی تھی مجھے۔ کاش بھرا وڈے نے مجھے اختیار دیا ہوتا تو تجھے ادھر ہی فرش کھود کر زندہ گاڑ دیتا۔ اپنے ہاتھوں پیروں کی گرمی نکالنے کے بعد اس نے زبان کی بھی گرمی نکالنا ضروری سمجھا تھا۔ بھرا وڈے سے مراد اس کی یقیناً اپنے بڑے بھائی چودھری شالہ جی سے ہی ہو سکتی تھی۔ میں تکلیف کی شدت سے فرش پر گول مول اور اینٹھن زدہ حالت میں ہو گیا تھا، یوں کہ گھٹنے سکیڑ کر جیسے مضروب پیٹ سہلانا چاہوں اور چہرہ سینے پر دینے کی سعی کروں۔ یہی نہیں، اس بدبخت نے اسی جوتے کو میرے ایک طرف فرش سے لگے چہرے پر رکھ دیا۔ وہ مجھے کسی کیڑے کی طرح مسل دینے کے ارادے سے اس پر دباؤ بھی بڑھانے لگا۔ میری کراہیں اور تیز ہونے لگیں۔ جب اس کا طیش کچھ کم ہوا تو وہ زہریلے انداز کا قہقہہ خارج کرتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، جی داری تو نے اتنی بڑی دکھائی تھی، پر کب تک؟ دیکھ کس بے بسی کے ساتھ تو آج ہمارے قدموں میں ایک حقیر کیڑے کی طرح ذلیل ہو رہا ہے۔ میں کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ میرے اندر کا جنگ جو اٹھان پکڑنے کے لیے دھیرے دھیرے تیاری پکڑ رہا تھا، ایسی اٹھان جس میں قہر و غضب کے ساتھ پل کے پل فنا کر ڈالنے کا بھی جوش جنون تھا۔ نکے، تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میں فقط درد و تکلیف کو دانتوں تلے دباتے ہوئے اس سے زخمی شیر کی طرح اسی قدر غرا کر بول سکا تھا، حساب تو نے ہمارا دینا ہے ذلیل آدمی۔ ابھی تو شالہ جی تیرا جو حشر کرے گا وہ تو دیکھنا، پر نہیں۔ وہ پھر جواب میں اپنا پرغیظ غبار نکالتے ہوئے بولا، تیرے ساتھ اس حرام زادی نادو کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے، تیرے خاندان کا بھی تجھ سمیت حساب برابر کرنا ہے۔ پھر وہ مڑ کر سلیم چھالیا سے مخاطب ہو کر بولا، اوئے، تو نے کہا تھا نا کہ اس کے ساتھ 2 جوان لڑکیاں بھی ہیں، ایک محبوبہ اور دوسری بہن؟ جی ہاں چودھری صاحب، وہ بھی اسی کے ساتھ اسی شہر میں کہیں موجود ہیں۔ سلیم نے کسی زر خرید کتے کی طرح گویا جلدی سے دم ہلاتے ہوئے کہا۔ دراب جی نے اسے جس طرح اوئے کہہ کر تحکمانہ انداز میں مخاطب کیا تھا،
اس سے مجھے سلیم چھالیا کی ہی نہیں راجو بوری کی بھی اوقات کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ اسی وقت جاؤ اور ان دونوں چھوکریوں کو بھی یہاں گھسیٹتے ہوئے لے آؤ۔ اس کمینے کے پورے خاندان کو جب تک ہم اس مردود سمیت ملیا میٹ نہیں کر دیں گے ہمیں چین نہیں ملے گا۔ اس نے ہماری عزت پر سیند لگائی ہے، صرف اس کی جان سے ہمیں تسلی نہ ہوگی۔ دراب جی نے نیا حکم صادر کیا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک گماشتے نے جھک کر دراب جی کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر دراب جی نے یوں بھویں اچکا کر اپنے سر کو تفہیمی جنبش دی، جیسے اسے کچھ یاد دلا دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے پھر، اس کے ساتھ ہی اس نے خونخوار لہجے میں مجھے گھور کر گماشتے سے کہا، اگر یہ مان جاتا ہے تو دیکھا جائے گا۔ تو پھر ہمیں تھوڑا ٹائم دیں چودھری صاحب، ابھی سب کچھ اگلوا لیتے ہیں اسی کے منہ سے۔ اسی گماشتے نے فوراً فرما برداری سے کہا۔ دراب جی پلٹ کر دوبارہ صوفے پر جا بیٹھا اور ادبرا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ حالانکہ دیکھا جاتا تو یہ دونوں بدذات اقبال کے آدمی تھے۔ چودھری جی برادران سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، مگر ظاہر ہے جیسا کہ اب تک حالات سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ چودھری برادران کے اقبال سے کس قسم کے گہرے اور پرانے دوستانہ مراسم تھے۔ اسی بنا پر اقبال کے کارندوں کو ان کے آگے بھی دم ہلانے کا کہا گیا ہوگا۔ تاہم میرے ذہن میں ایک الجھن سی پیدا ہوئی۔ کیا سلیم چھالیا اور راجو بوری کو اپنے باس اقبال کی ہیئت قضائی کے بارے میں علم تھا؟ جلد ہی میرے دل نے اس کی اسبات میں گواہی دے کر یہ الجھن دور کر دی، اس لیے کہ بدنیت اقبال نے اسی روز اپنے ان دونوں کارندوں کو میری اس شہر میں موجودگی بلکہ سدرا والے اس گھر کے بارے میں بتا دیا ہوگا، کیونکہ میرے منع کرنے کے باوجود اس کی لاڈلی بیٹی نگہت نے اپنے باپ کی محبت اور میرے ساتھ دوستی کے زوم میں یا پھر میری اور اقبال کی صلح کی خوش امیدی میں اسے میرے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ یوں اقبال نے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جس کی مجھے امید تھی، اپنے ان دونوں کارندوں سلیم اور راجو کو میری نہ صرف اس شہر میں موجودگی بلکہ گھر کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا۔ اس لیے تو نکے جی یعنی دراب جی نے سلیم اور راجو کو ساتھ رکھا ہوا تھا، مگر نگہت کی بے وقوفی یا خوش امیدی، اقبال کی بدنیتی اور کسی حد تک میری اپنی ہی غلطی یا حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کے سبب یہ معاملہ یہاں تک خطرناک اور سنگین ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود میرے ذہن میں جو سب سے اہم بات رہ رہ کر ابھرتی تھی وہ یہ کہ کیا سلیم اور راجو کو اپنے باس کی ہیئت قضائی کے بارے میں علم تھا، یا تازہ ترین صورتحال کا بھی، جس کے مطابق بلکہ رانگا بابا کے مطابق اقبال کی کسی جادوئی ہنڈیا کے ذریعے زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، چونکہ یہ آج کا ہی واقعہ تھا جس سے شاید ابھی یہ لوگ واقف نہ تھے۔ بہرکیف سلیم اور گماشتہ مجھے کسی ڈنگر کی طرح گھسیٹ کر ایک تنگ و تاریک اور سیلن زدہ سی کوٹھڑی میں لے آئے۔ دوسرا گماشتہ اور راجو بوری باہر ہی کہیں ٹھہر گئے۔ کمرہ نیچی چھت والا تھا، یہ کوئی بڑا سا غیر استعمال شدہ سٹور نما کمرہ ہی تھا، جہاں ظاہر ہے سائنٹیفک قسم کے تشدد کے آلات تو ہونے سے رہے، فقط زنگ آلود چند ایک زنجیری ٹکڑے، پائپ پانا اور دو ایک ٹریکٹر ٹرالی یا گاڑی ٹھیک کرنے کے اوزار وغیرہ تھے، لیکن ظاہر ہے کہ گوشت پوشت کے انسان پر آزمانے کے لیے لوہے کے چند ٹکڑے بھی کم مہلک اور خطرناک نہ تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے کیا منوانا چاہتے تھے، یہاں میرے ٹھکانے کا تو انہیں علم ہو ہی چکا تھا۔ فوزیہ اور راہیلہ کو بھی اٹھا کر یہاں لانا ان بدبختوں کے لیے کیا مشکل تھا۔ دیکھو سہراب، مجھے اکھڑے ہوئے فرش پر ڈالنے کے بعد سلیم چھالیا بولا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک سخت جان انسان ہو اور جس تربیت کا تم ماضی میں حصہ رہے ہو اس کا میں بھی رہ چکا ہوں۔ ہم دونوں کو ہی تشدد سہنے اور لڑائی بھڑائی کا آرٹ سکھایا گیا ہے، لیکن اس کا تمہیں یہاں کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ یہاں میں بھی موجود ہوں اور جانتا ہوں کہ تم کس طرح زیر ہو کر تشدد کے بعد ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے فرش پر پڑے پڑے درمیان میں پوچھا۔ دراصل مجھے خود بھی اس بات کا تجسس تھا کہ آخر ایسی کیا بات تھی جو یہ لوگ مجھ سے منوانے کا ارادہ رکھتے تھے، اور سلیم بھی اس بات سے واقف تھا۔ ضرور یہ سب ایک طے شدہ منصوبہ ہی ہو سکتا تھا جس میں وڈے چودھری یعنی شالہ جی کا ہی فرمان شامل ہو سکتا تھا۔ سلیم نے میرے سوال کی پرواہ کیے بغیر اپنی بکواس جاری رکھی اور بولا، معاملہ باس اقبال سے بہت آگے جا چکا ہے۔ تم نے ایسے لوگوں سے پنگا لے لیا ہے جو تمہیں کسی صورت بھی معاف نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر تم ان کی بات مان لو تو کچھ رعایت کی امید ہو سکتی ہے، پھر بعد میں باس سے بھی میں تمہاری معافی تلافی کروا سکتا ہوں۔ بصورت دیگر تم نے دراب جی کی زبانی سن ہی لیا تھا کہ فوزیہ اور راہیلہ کو بھی اٹھوا کر یہاں لایا جائے گا،
اور پھر تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے بڑی ہولناک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ زرخرید کتا کسی بڑی محنت اور دقت سے بچنے کے لیے مجھے لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ پنگا تو انہوں نے مجھ سے لیا تھا، میں نے بھی کہہ دیا۔ فضول بات چھوڑو، سلیم سر جھٹک کر بیزاری سے بولا۔ کیا تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ باس اقبال صاحب کے ان سے کس قدر گہرے دوستانہ مراسم ہیں؟ انہوں نے باس ہی کے کہنے پر ہماری مدد کرنا چاہی تھی، اور تم نے ان سے بھی دشمنی مول لے لی۔ یہ سب میں نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا تھا، اور پھر بھولے اور نادو والے معاملے سے بھی میرا کوئی تعلق نہ تھا، میں نے کہا۔ سلیم کا کہنا درست تھا، مجھے واقعی اب تک بہت سے حقائق کا پہلے سے ہی ادراک ہو چکا تھا۔ وقت ضائع مت کرو، اب وہی کرو جو یہ لوگ تم سے چاہتے ہیں۔ سلیم بولا۔ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ فقط ایک اسٹامپ پیپر پر تمہارے دستخط اور انگوٹھے کے نشان، وہ بولا۔ میں نے پرسوچ انداز میں بھویں سکیڑی اور اسی انداز میں سوال کیا، کیسا اسٹامپ پیپر؟ بس تمہاری طرف سے وہ ایک ٹائپ شدہ اعتراف نامہ ہوگا، تمہیں اس پر اپنے دستخط وغیرہ کرنے ہوں گے۔ میں اس کی بات اور مقصد سمجھ چکا تھا، مگر وقت گزاری کے لیے میں نے انجان بننے کا کھیل کھیلا، لیکن میں نے تو ابھی تک ایسا کوئی بھی اور کسی کے سامنے اعتراف نہیں کیا ہے۔ میری بات پر گماشتہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ سلیم نے اسے دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور دوبارہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے درشتی سے بولا، بچوں والی باتیں مت کرو، میں تمہاری محبوبہ فوزیہ اور بہن رحیلہ کا ان لوگوں کے ہاتھوں برا حشر کروانے سے بچا رہا ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ اس نے روکھا انداز اپنا لیا۔ میں اس کی چالاکی جانتا تھا، بھلا سلیم، راجو یا پھر یہ لوگ کب میرے خیر خواہ ہو سکتے تھے؟ بس اپنا کام یا مقصد سہل کرنا چاہتے تھے، اور وقت کی بچت بھی۔ کیا میں وہ اعتراف نامہ ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ میں بھی چالاکی سے وقت کا ضیاع کرنے والی پالیسی پر کاربند رہا۔ اس کا کیا فائدہ؟ کرنا تو تمہیں پھر بھی وہی پڑے گا جو ہم چاہیں گے۔ اس نے پھر وقت کی بچت کرنا چاہی، لیکن پھر بھی آخر وہ اسٹامپ پیپر دستخط کے لیے مجھے دیا تو جائے گا نا؟ ہاں، لیکن تم پہلے ہاں یا نا میں جواب دو، تاکہ تمہارے انکار کی صورت میں ابھی سے ہی کوئی دوسرا بندوبست کیا جا سکے۔ یہ وقت ضائع کر رہا ہے باؤ سلیم۔ اچانک قریب کھڑے گماشتے نے شاید میری چالاکی بھانپتے ہوئے میری طرف گھور کر دیکھا اور سلیم سے کہا۔ سلیم نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور میری طرف متوجہ ہوا۔ کیا کہتے ہو اب؟ تب میں نے مزید مہلت کے لیے یہ حساس موضوع چھیڑ ڈالا۔ کیا تمہیں باس اقبال کے بارے میں کچھ علم ہے؟ میرے استفسار پر سلیم یا راجو کے چہرے پر چونکنے کی ایک ذرا بھی رمق نہ ابھری تھی۔ یقیناً انہیں علم تھا، مگر شاید صرف اس کی خرابی صحت کے بارے میں، موت کے بارے میں نہیں۔ وہ دانت پیس کر بولا، ہاں معلوم ہے، تم میری بات کا جواب دو۔ تمہیں کچھ نہیں معلوم، میں نے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم باس کے متعلق؟ راجو نے مداخلت کی۔ یہی نہ کہ وہ بیمار ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ ہر کوئی ہوتا ہے، باس کا علاج ہو رہا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں نے جیسے دھماکہ کیا۔ سلیم اور راجو ہی نہیں، نکے جی کا گماشتہ بھی میرے اس انکشاف پر بری طرح چونکا تھا۔ تم واقعی الٹی سیدھی بکواس کر کے وقت ضائع کر رہے ہو، سلیم نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک کاغذ نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ اب جلدی سے اس پر اپنا انگوٹھا اور دستخط کر ڈالو، کہتے ہوئے اس نے قریب کھڑے گماشتے کو ایک انگلی سے اشارہ کیا۔ اس نے بھی فوراً اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈال کر اسٹیمپ پیڈ اور قلم نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے ایک گہری ہمکاری بھری اور اسٹامپ پیپر لے کر اسے پڑھنے لگا۔ وہ ٹائپ شدہ تھا۔ حسب توقع اس میں وہی کچھ لکھا ہوا تھا جو مجھے سر سے پاؤں تک سنگین جرائم میں لتھڑا ہوا اور انہیں دودھ کا دھلا ہوا ثابت کر رہا تھا۔ ان جھوٹے سنگین جرائم پر دستخط کرنے کے بعد مجھے ایک بار کیا 2 بار بھی پھانسی کی سزا ہو سکتی تھی۔ یہ لوگ در حقیقت اپنی بات منوا کر قانونی طور پر اپنے لیے معاملہ آسان اور میرے لیے مشکل بنانا چاہتے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس اسٹامپ پیپر پر سائن کرنے کے بعد تمہارے پاس میرے لیے کون سی رعایت بچ جاتی ہے۔ اسٹامپ پیپر پڑھنے کے بعد میں نے سلیم کی طرف دیکھ کر کہا، وہ ہمارا کام ہے جو مشکل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر عدالت میں اپنے بیان سے مکر گیا تو تمہیں عدالت میں بھی یہی بیان دینا ہوگا۔ سلیم زہرناک لہجے میں بولا، مت بھولنا کہ اس وقت تم جیل میں ہوگے اور رحیلہ اور فوزیہ تمہاری راہ تک رہی ہوں گی۔
اگر تم عدالت میں مکر گئے تو ان دونوں کا وہی حشر کیا جائے گا جو ابھی ہونے والا ہے۔ اس کی بات پر میں نے دل ہی دل میں اس پر بے شمار لعنت بھیجی اور زہر خند مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم پہلے اپنے باس اقبال کی ذرا خیریت معلوم کر لو؟ ان کی بیٹی نگہت سے بھی شاید تم واقف ہو، وہی ہسپتال گئی تھی، اور تمہیں شاید یہ بھی علم نہیں کہ تمہارے باس کی جن لوگوں سے دشمنی تھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اگرچہ میرے انکشاف کے بعد سلیم اور راجو دونوں کے چہروں پر تشویش آمیز پریشانی کے آثار پیدا ہو چلے تھے، لیکن اس وقت چونکہ یہ دونوں نکے جی کے گماشتہ گری میں مصروف تھے، اس لیے وہ میری بات کو لائق اطمینان نہیں سمجھ رہے تھے۔ بالآخر راجو نے سلیم سے کچھ کہا، آواز نیچی تھی اس لیے میں سن نہ سکا تھا، ہم دوسرے ہی لمحے مجھے اندازہ ہو گیا۔ سلیم نے اس کی بات پر ہونٹ بھینچ کر کچھ سوچا اور پھر دروازے کی طرف پلٹا، ساتھ ہی اس نے راجو اور گماشتے کو بھی اشارہ کیا، وہ لوگ چلے گئے۔ میرے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ رقصاں ہو گئی، میری ایک حد تک کامیاب چال نے مجھے کافی مہلت دے دی تھی، یوں میں نے انہیں ایک ایسی فکر و تشویش میں مبتلا کر دیا تھا کہ اب یہ لوگ اس خبر کو کنفرم کرنے کے لیے بے چین ہو گئے تھے جو میں نے اقبال سے متعلق انہیں دے دی تھی۔ رات دبے پاؤں سرک رہی تھی اور اب نہ جانے کس پہر میں تھی۔ میں اس اسٹور نما کمرے میں ہلکے پیلے بلب کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ کمرہ چھوٹا ہی تھا، فقط ایک چھوٹا سا گول روشن دان تھا جس پر فولادی گرل نصب تھی، اس کا قطر بھی چھوٹا تھا۔ گرل نہ بھی ہوتی تب بھی صرف بلی ہی وہاں سے نکل سکتی تھی، کوئی انسان نہیں۔ دروازہ سنگل پٹ کا تھا جو باہر سے یقینی طور پر بند تھا۔ مجھے فوزیہ اور رحیلہ کی فکر ہونے لگی، وہ مجھے واپس نہ پا کر کس قدر پریشان اور متوحش ہو رہی ہوں گی۔ پھر جگنو بھی تو فارم ہاؤس میں میرا بے چینی سے منتظر تھا، ممکن تھا کہ اسے خطرے کا احساس ہو جائے اور وہ میری تلاش میں نکل پڑا ہو، مگر کیسے؟ وہ کہاں اور کیسے مجھے ڈھونڈ سکتا تھا؟ ہاں، اگر وہ بھی اسی راستے پر ہو تو پھر میری وہاں موجود مہندی رنگ کی کرولا کھڑی نظر آ سکتی تھی، لیکن بات پھر بھی وہی تھی کہ وہ مجھے تلاشتا کیوں کر؟ ٹائروں کے نشانات یا پھر وہ خود تجربہ کار اور گھاگ آدمی تھا، مگر میں صرف اسی کے انتظار میں ظاہر ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا تھا، لہٰذا اپنی سی کوشش تو میں کر ہی سکتا تھا، نہ جانے جگنو میرا سراغ پاتا بھی ہے کہ نہیں۔ اسی لیے اب سب سے پہلے میں نے اپنی جکڑ بندوں پر توجہ مرکوز کر دی اور ایک خاص ٹرک سے اپنی پشت کی جانب بندے ہاتھوں کی ہتھیلیوں، کلائیوں اور انگلیوں کو پہم حرکت دیتا رہا۔ تھوڑی دیر گزری تو میرا دل یہ محسوس کر کے مسرت تلے یکبارگی زور سے دھڑکا کہ جکڑ بند کھلے تو نہیں تھے، مگر اس قدر ڈھیلے ضرور ہو گئے تھے کہ میں ان گرا بند حلقے سے اپنی کلائیاں آزاد کرا سکتا تھا، مگر ابھی اسی کوشش کو تھوڑی دیر اور جاری رکھنا تھا۔ یہ امید پاتے ہی میری کوشش تیز ہو گئی اور اگلے چند ہی منٹوں بعد میرے دونوں ہاتھ آزاد تھے، میں آزاد تھا، حالانکہ اب بھی میں خطرناک دشمن کی قید میں ہی تھا، مگر ہاتھوں پیروں کی آزادی نے میرے اندر ایک طاقت سی جگا دی تھی۔ ابھی مجھے آزاد ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ باہر دروازے پر گڑبڑاہٹ ہوئی۔ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ اس مقدور بھر کی آزادی کو ہی غنیمت جانا جائے، اور اگلے ہی لمحے جیسے میرے اندر کا جنگ باز اپنی پوری توانائی کے ساتھ بیدار ہو گیا۔ میں لپک کر دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ وہ دھڑ سے کھلا، آنے والا سلیم چھالیا ہی تھا۔ وہ جب تک سنبھلتا یا صورتحال اس پر آشکار ہوتی، میں نے ایک مخصوص انداز میں اپنے مکے کی ایک زوردار ضرب اس کی کن پٹی پر رسید کر دی۔ اس کے حلق سے کراہ خارج ہوئی اور وہ بری طرح لڑکھڑا کر گرا۔ میں بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ سامنے آ گیا۔ فقط راجو کو میں نے اس کے عقب میں بری طرح بدکتے دیکھا اور اس پر بھی بلائے ناگہانی کی طرح جھپٹا۔ وہ جیب سے کوئی ہتھیار نکالنے کی کوشش میں تھا کہ میں نے اسے رگید ڈالا۔ مختصر سی ننگی اینٹوں والے فرش پر دونوں گرے، گرتے ہی میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس کا سر زور سے فرش پر دے مارا۔ اس کے منہ سے بڑی ہولناک چیخ بلند ہوئی اور وہ بے حرکت ہو گیا۔ اس کا سر ننگے فرش پر لگنے کے سبب پھٹ گیا تھا اور وہاں سے بل بل خون جاری ہو گیا۔ مجھے اس کے متعلق پرواہ نہ تھی، میں نے جلدی سے اس کی جیب کی تلاشی لی۔ پستول برآمد کر کے میں پھر پلٹا۔ سلیم ابھی تک اندر انٹا غفیل تھا۔ ابھی میں سنبھلا ہی تھا کہ کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے آواز ابھری، کیا ہوا راجو؟ اندھیرے میں گر پڑے کیا؟ یہ اسی گماشتے کی آواز تھی جو دائیں جانب سے ابھری تھی، جس طرف حال نما کمرے کا راستہ تھا۔
میں اس طرف کو لپکا اور دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ مستطیل عمارت کا یہ جنوب مشرقی گوشہ تھا اور قدرے اخیر میں واقع ہونے کے سبب یہاں کم ہی روشنی پڑتی تھی۔ میرے قید خانے کے کھلے دروازے سے روشنی البتہ اس طرف آ رہی تھی۔ میں چاہتا تو اب بھی یہ بآسانی یہاں سے فرار ہو سکتا تھا، مگر پھر کیا ہوتا؟ ان لوگوں کو تو میرا یہاں پتہ معلوم ہی ہو چکا تھا۔ یہ کسی وقت بھی میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ مجھے ان کا کلا کما بہر صورت کرنا ہی تھا۔ خون خرابہ مجھے پسند تو نہیں تھا، لیکن اپنے اور اپنے پیاروں کی بقا کی خاطر یہ ضروری تھا۔ میں نے تیزی سے سوچا، وقت ابھی میرے ہاتھ میں تھا، عجلت بیکار تھی۔ گماشتے کی آواز سن کر میں نے اس پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور تیزی سے ایک جانب جا کر ایک کھڑکی کھول دی اور خود لپک کر اوپر کہیں جانے والے ایک زینے کی تنگ و تاریک خلا میں جا دبکا۔ اس کا نتیجہ عین توقع کے مطابق نکلا۔ گماشتے نے آ کر ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر پستول نکال کر تیزی سے کھلی کھڑکی کی جانب آیا، باہر جھانکا اور پھر شور مچاتا ہوا پلٹا۔ بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا، پکڑو۔ اس کا رخ اسی حال نما کمرے کی طرف تھا، جدھر نکے جی کے ساتھ ایک اور گماشتہ بھی موجود تھا۔ میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اب بھی وہاں تنگ خلا میں دبکا رہا۔ ذرا ہی دیر بعد دوڑتے قدموں کی آواز ابھری، پھر اندھیرے سے کسی کا بھاری بھرکم وجود ہلکی روشنی میں ابھرا اور اگلے ہی لمحے میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ یہ نکا جی یعنی چھوٹا چودھری داراب جی تھا۔ اسے اس کے دو گماشتوں کے بغیر تنہا یہاں آتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ دونوں کہاں تھے؟ حالانکہ ایک تو یہاں آیا بھی تھا اور مجھے نہ پا کر کھڑکی کھلی دیکھ کر شور مچاتا ہوا بھاگا تھا۔ کیا اب داراب جی اکیلا تھا؟ کیا خبر گماشتے ادھر ہی کہیں عمارت کے اندر موجود ہوں اور انہیں میری قریب قریب تلاش میں دوڑا دیا گیا ہو؟ میں ہونٹ بینچے دبکا کھڑا رہا۔ داراب جی نے پستول نکال لیا۔ اسے سلیم کے کراہنے کی آواز سنائی دی تھی، بلکہ اس نے راجو کو بھی فرش پر بے سود پڑا دیکھ لیا تھا۔ سلیم کو شاید ہوش آ چکا تھا۔ سلیم، سلیم! داراب جی اسے پکارتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک دم اسے چھاپ لیا۔ کسی بھوت کی طرح تاریکی سے ابھر کر میں نے اس پر ہلہ بول دیا تھا اور سب سے پہلے ایک کھڑی ہتھیلی کا وار اس کے پستول والے ہاتھ پر کیا۔ وار دانستہ میں نے زوردار کیا تھا، جس کے بیک وقت دو نتائج برآمد ہوئے تھے۔ ایک تو پستول داراب جی کے ہاتھ سے چھوٹ کر اندھیرے میں دور کہیں جا گرا تھا، دوسرے اس کے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی چٹک گئی تھی، کیونکہ داراب جی ضرب لگتے ہی بڑے زور سے نہ صرف کراہا تھا بلکہ دوسرے ہاتھ سے بے اختیار اس نے اپنا مضروب ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ میرے فرار کا ڈرامہ کرنے کے باوجود یہ لوگ مجھ سے اس قدر خائف تھے کہ انہیں پستول لے کر اور محتاط روی کے ساتھ میرے اس قید خانے میں آنا پڑ رہا تھا۔ داراب جی اپنا مضروب ہاتھ تھامے نہایت حیرت اور شعلہ بار نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ میرے ہاتھ میں پستول چمک رہا تھا اور ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ تم زندہ نہیں بچو گے سہراب، اگلے ہی لمحے نکے جی نے خونخوار لہجے میں کہا۔ فی الحال اپنی خیر مناؤ، میں اس کی گیدڑ ببکی کو خاطر میں لائے بغیر بولا۔ جیسا تم کر سکتے ہو ویسا ہی میں بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں داراب۔ یہ کہتے ہی میں نے پستول کی لبلبی دبا دی۔ محدود گوشے میں پستول چلنے کا زبردست دھماکہ ہوا۔ داراب کے حلق سے کرہ چیخ بلند ہوئی۔ میرے پستول کی گولی نے اس کی دائیں ران میں آر پار سوراخ کر دیا تھا۔ وہ جھک گیا۔ میں اس کا غرور توڑنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ صرف وہی مارا ماری نہیں کرتا، میں بھی یہ سب کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے دل و دماغ میں بار بار اسی خبیث کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح ضرب لگاتے محسوس ہو رہے تھے جب اس نے طاقت کے زوم میں آ کر فوزیہ اور رحیلہ کو بھی یہاں لانے کے اپنے گندے اور مکروہ عزائم کا بڑی رعونت سے اظہار کیا تھا۔ اس کا غرور اور رعونت توڑنے کے لیے ہی میں نے اس پر یہ وار کیا تھا، تاکہ وہ مجھے ڈرا ہوا یا خوف زدہ آدمی نہ سمجھ بیٹھے۔ لہٰذا جیسے ہی اس نے متکبرانہ اور قہر آلود آواز میں دوبارہ مجھے دھمکایا تو جواب میں نے دوسری گولی بھی چلا دی، جو اس کے بائیں بازو کی ہڈی توڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ داراب کے حلق سے پھر چیخ خارج ہوئی اور وہ اچھل کر پیچھے جا پڑا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کی دائیں ران اور بائیں بازو سے خون جاری ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے پاؤں جوتے سمیت اس کی گردن پر اس طرح رکھ لیا جیسے اس نے میرے ساتھ کیا تھا اور اسی کے وحشت لہو رنگ لہجے میں بولا، چودھری داراب، تم یا تمہارا وڈا چودھری شالہ جی مجھے اپنا کوئی غریب مزارہ یا بھولا سمجھنے کی غلطی مت کرنا، نہ ہی دوبارہ اب اپنی گندی زبان سے میری بہن اور محبوبہ کے بارے میں ذکر بھی کرنا۔
اب بھی وقت ہے، مجھے بھول کر پلٹ جاؤ، دوبارہ سامنے آئے تو سیدھی سینے میں گولی اتاروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھو میں ایک کفن بدوش آدمی ہوں، کافی ہے اتنا۔ کہتے ہوئے میں نے اسی جوتے سے اس کی گردن پر ٹھوک کر رسید کر دی۔ وہ پھر کراہا، اس کے چہرے پر اب فرونیت جاتی رہی تھی۔ 2 فائر اور میرے دندناتے لب و لہجے کی گرمی نے اس کی ساری رونت ناک کے راستے نکال دی تھی۔ ممکن تھا اسے یہ بھی احساس ہو چلا ہو کہ انہوں نے اقبال کی دوستی میں میرے جیسے غلط آدمی سے پنگا لے لیا تھا۔ اسی وقت کسی کے دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ وہ دونوں گماشتے شاید فائرنگ کی آواز پر باہر کہیں سے واپس دوڑے آ رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کا رخ کیا اور چھلانگ مار کر باہر تاریکی میں اتر گیا۔ میرے پیروں تلے گھاس پھوس والی زمین تھی، قریب ہی کھیتوں کا سلسلہ تھا یا پھر شاید کوئی وسیع و عریض باغ، کیونکہ مجھے یہاں مالٹے اور امرود کی مہک آ رہی تھی۔ میں اب بھی اپنی پہلے والی پلاننگ پر کاربند تھا، یعنی یہاں سے عجلت میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ روشنی پھیلنے کا انتظار کرتے ہوئے میں اس جگہ کا گہرا مشاہدہ اور ان کا آئندہ کا لائحہ عمل جاننا چاہتا تھا، خواہ مجھے اس کے لیے صبح تک بھی یہاں رکنا پڑتا۔ رنگا بابا کی مجھے کوئی فکر نہ تھی، وہ جگنو کے پاس مقید تھا، لیکن داراب جی اب زخمی سانپ بن چکا تھا۔ وہ بزدلوں کی طرح میری کمزور رگ دبانے کا کبھی ارادہ کیے ہوئے تھا، اس لیے اب اس پر نظر رکھنا از حد ضروری تھا، اور میں نے یہ بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اگر اب بھی وہ باز نہ آیا تو اس کا خاتمہ کر کے ہی یہاں سے آگے جاؤں گا۔ طاقت کے نشے میں چور ان چودھری جی برادران جیسے فرعونوں کے سامنے دبنا ان کے ظلم کی آگ کو مزید ہوا دینے کے مترادف تھا، اس لیے مجھے یہ کاروار ان پر کرنا ضروری تھا۔ اب عمارت کے اندر باہر میری ڈھونڈیا پڑ چکی تھی۔ میں جہاں دبکا ہوا تھا یہ عمارت کا عقبی حصہ تھا۔ وہ میری تلاش میں اسی کھڑکی سے یہاں اس طرف ٹارچیں لے کر آ سکتے تھے، اس لیے میں وہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری نسبتاً محفوظ جگہ کے حصول کے لیے تیزی سے سانپ کی طرح وہاں سے رینگ گیا۔ داراب جی سمیت سلیم اور راجو کو میں بری طرح زخمی کر چکا تھا، جبکہ داراب جی کے 2 گماشتے ٹھیک حالت میں تھے، اس لیے کہ ان سے ابھی تک میری مڈ بھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ البتہ سلیم کچھ زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا، اگرچہ میں نے اس کے جبڑے پر جما کر مکہ رسید کیا تھا۔ میں تاریکی میں عقبی سمت کی دیوار سے چپکا ہوا مشرقی سمت کی طرف نمودار ہوا۔ یہاں دیوار کی آڑ لے کر میں نے اس گودام نما عمارت کے بیرونی دروازے کی طرف جھانکا تو چونک پڑا۔ وہ دونوں گماشتے زخمی داراب کو اٹھائے اس کی کار میں سوار کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ایک اور رخ پر دوسرا منظر بھی دکھائی دیا۔ سلیم راجو کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے تھا، جس کے سر پر کپڑے کا ٹکڑا لپیٹا ہوا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ خود سلیم بھی ڈھیلا ہی نظر آ رہا تھا، وہ اسے جیپ میں لاد رہا تھا۔ ان لوگوں کو میں نے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا، وہ شاید سب بھلا کر باقیات سمیٹنے میں مصروف ہو گئے تھے، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ شاید میں نے دوسری یا تیسری بار انہیں بری طرح ذک پہنچائی تھی۔ داراب جی کو گماشتوں نے کار کی عقبی سیٹ پر لٹا دیا تھا، اور یہ لوگ یقیناً کسی قریبی ہسپتال کا رخ کرنے والے تھے۔ دل تو چاہا کہ یہاں بھی ان کا راستہ کھوٹا کر ڈالوں، مگر میرا خیال تھا کہ ابھی اتنا ہی کافی تھا، اور میرا اب یہاں ٹکنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ ان لوگوں کو اس وقت اپنی پڑ چکی تھی۔ سلیم نے بھی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ یہ لوگ یہاں سے نکلنے ہی لگے تھے کہ اچانک ٹھٹکی ہوئی دم بخود سرد فضا میں ایک گھرگھراتی ہوئی آواز ابھری، جسے سنتے ہی میں جیسے اپنی جگہ ساکت و جامد ہو گیا۔ یہ آواز مجھے اسیبی ہی لگی تھی۔ یہ ہیوی بائک کی وہ جانی پہچانی آواز تھی، جس کے پس منظر میں نہ جانے کیوں مجھے ہولناکی کا عنصر غالب محسوس ہوا تھا۔ یہ وڈے جی یعنی چودھری شالہ جی کے مقرب خاص گگل کی بائک کی آواز تھی، وہی گگل جس کے ساتھی منیرے کی نادو اور میں نے درگت بنائی تھی، اور وہ خون آشام بھیڑیے کی طرح میرے خون کی بو سونگھتا ہوا ادھر بھی آ چکا تھا۔ اس کی 125 بائک کی ہیڈ لائٹس تاریک اور نیم پختہ راستے پر ابھرتی نظر آئی۔ یہ لوگ بھی گاڑیوں میں بیٹھے بائک کے قریب آنے کے منتظر تھے۔ بائک قریب آ کر رک گئی۔ گگل اپنے لمبے چوڑے اور کسرتی ڈیل ڈول کے ساتھ نیچے اترا۔ وہ لوگ بھی اسے پہچانتے ہی دوبارہ اپنی اپنی گاڑیوں سے نیچے اتر آئے۔ میرا دل سینے میں پھر تیزی سے دھڑکنے لگا، اعصاب یک لخت تن گئے۔ یہ میرا پرانا اور ایک خطرناک حریف تھا، گگل۔ شالہ جی کا شاید وہ واحد آدمی تھا جس سے نبرد آزما ہونے کے لیے مجھے اپنی نہ صرف چاروں حسیات بیدار رکھنا پڑتی تھیں، بلکہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ ہم دونوں کے کسی بھی قسم کے تصادم میں خون ریزی ضرور ہوتی تھی۔
یعنی یا وہ زخمی ہوتا یا میں اس کے ہاتھوں کوئی ذکر اٹھاتا۔ گوگل مجھ پر کس قدر تپا ہوا ہو سکتا تھا اس کا اندازہ مجھے بخوبی تھا۔ اس وقت اس سمیت جی برادران کے سارے خطرناک گماشتوں کا یہاں اجتماع یوں بھی ایک بڑی جنگ کی غمازی کرتا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ رحیلہ اور فوزیہ کی فکر تھی۔ یہ لوگ میری کمزوری سے واقف تھے اور انہیں میرے خلاف زنجیر بنا سکتے تھے۔ اگرچہ میں نے داراب جی کو اس حوالے سے سبق تو سکھا دیا تھا، تاہم دیکھنا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان کبھی اونچی اور کبھی نیچی آواز میں باتیں ہوتی رہیں۔ گوگل انہیں لیڈ کرنے لگا۔ انہوں نے میرے بارے میں بتا دیا ہوگا کہ میں یا تو فرار ہو چکا تھا یا پھر ادھر ہی کہیں موجود تھا، جس کے سبب گوگل باتوں کے دوران بار بار عقابی آنکھوں سے گرد و پیش کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ ایک بار اس کی نظریں اس طرف بھی اٹھی تھیں جدھر میں دیوار کی آڑ لیے کھڑا تھا۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ یہ معاملات کوئی 7 سے 10 منٹ جاری رہے۔ اس کے بعد عجیب بات ہوئی، وہ سب چلے گئے، صرف گوگل وہیں موجود رہا، میرا واحد جسمانی اور تربیت یافتہ حریف۔ گوگل اس وقت اس گودام نما عمارت میں تنہا تھا۔ کیوں؟ مجھے اس کی وجہ سمجھ نہ آ سکی۔ ٹھٹھرتی سرد رات اپنے آخری پہر کی طرف کپ کپاتی ہوئی سرک رہی تھی۔ فضا میں دم بخود سی کر دینے والی خاموشی طاری رہی۔ دور کہیں کسی جانور یا پھر ٹھٹھرائے ہوئے پروں والے الو نے اسرار بھری آواز نکالی۔ گوگل کسی آسیب کی طرح تنہا سرد رات کے اس پہر میں کھڑا چند لحظے گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بعد اپنی بائک کی جانب بڑھا اور اسے سٹینڈ سے اتار کر پیادہ کھینچتا ہوا دروازے کے قریب لا کر دوبارہ سٹینڈ پر لگا دیا۔ وہ اب عمارت کے اندر جا چکا تھا، دروازہ اس نے بند کر لیا تھا۔ میں الجھ سا گیا، وہ یہاں اکیلا کیوں رہ گیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ حالانکہ نکا جی شدید زخمی تھا اور اسی کے گرو گھنٹال یعنی وڈے جی شالا جی کا چھوٹا بھائی تھا۔ کیا وہ یہاں کسی کے انتظار میں تھا یا پھر دفعتاً ہی ایک اعصاب چٹخا دینے والے خیال تلے میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا؟ ٹاکرا، یہ لفظ میرے ذہن میں اچانک ہی ابھرا تھا۔ گوگل نہایت زیر ایک چابک دست اور زود فہم حریف تھا۔ جب اس نے میرے یہاں فرار یا کہیں چھپے رہنے کے بارے میں اپنے ساتھیوں کی زبانی دو متضاد باتیں سنی ہوں گی تو یقیناً اس نے یہی منصوبہ بنایا ہوگا کہ اگر میں کہیں آس پاس ہی گھات لگائے ہوئے تھا یا ممکن تھا دوبارہ یہاں کا رخ کرتا تو میرا اس سے ٹکراؤ لازمی تھا۔ تو گویا ایک طرح سے یہ مجھے دعوت مبارزت دیے ہوئے تھا کہ میں اس کی جانب لپکوں تو یہ مجھ سے جا بھڑے۔ ادھار تو وہ یوں بھی مجھ پر بری طرح کھائے ہوئے تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اسی طرح مجھے کسی گمنام سمت سے نمودار ہونے پر مجبور کر ڈالے۔ ابھی تک یہ صرف میرا قیافہ ہی تھا جو کم ہی غلط ثابت ہوتا تھا، مگر میرا اس وقت اس خطرناک موذی سے ٹکرانے کا بالکل موڈ نہ تھا۔ میں نے جو کرنا تھا وہ کر چکا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ نکا جی میرے ہاتھوں سبق سیکھنے کے بعد کیا کرتا ہے۔ یوں اب تو گوگل ان سے مل چکا تھا اور ظاہر ہے انہی لوگوں نے اس کی یہاں تک رہنمائی کی ہوگی۔ دفعتاً اسی الو کی دوبارہ منحوس آواز ابھری جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے حرکت کی اور پلٹا۔ ایک بار پھر میں عمارت کی عقبی سمت آ گیا۔ یہاں کھڑے ہو کر میں نے تیزی سے سوچا۔ میری کار یہاں سے بہت دور لنک روڈ پر کھڑی تھی۔ اگر میں گوگل کی بائک لے کر نکل بھاگوں تو یقیناً جلد ہی اپنی کار تک جا پہنچوں گا۔ یہ سوچتے ہی میں پلٹا اور اسی وقت مجھے عقب میں سے لن زدہ سی جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک کوئی سرد سی شے میری گدی سے آ لگی اور ساتھ ہی ایک کرخت اور زہرناک آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ خبردار، اگر ہلے ادھر گولی گردن کے پار ہو جائے گی۔ وقت کو جیسے موت آ گئی تھی۔ کپ کپا دینے والی ایک سرد لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی اور میں وہیں ساکت و جامد ہو رہا۔ خونخواری اور انات کے زہر میں بجھی یہ آواز گوگل کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب صرف ٹانگوں کو حرکت دے سکتے ہو، اگیٹور۔ اسی لہجے میں گوگل نے دوسرا حکم صادر کیا جس کی میں نے فوراً تعمیل کر ڈالی۔ پستول اس نے بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ میری تلاشی لیتے ہوئے اچک لیا تھا۔ میں اب اس کے مقابلے میں بالکل نہتھا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ اس منحوس سی عمارت کے اندر حال کمرے میں داخل ہونے تک میں اسی الجھن میں رہا کہ اسے بھلا میرا پتہ کیسے چلا۔ جب میں نے اس سے اپنی الجھن دور کرنا چاہی تو وہ ایک شیطانی سا مکروہ قہقہا مارتے ہوئے بولا۔ تاریک اور سرد ویرانے میں الو تب ہی بولتا ہے جب وہ بہت قریب ہی کسی سانس لیتے جاندار کو دیکھے۔ یہ کوئی جنگل تو ہے نہیں کہ اسے کوئی بڑا درندہ دکھائی دیتا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ تو یہاں سے بچ کر بھاگ تو نکلا ہے مگر دور نہیں گیا۔
اس نے مجھے دھکا دے کر سامنے چارپائی پر ٹکا دیا اور خود سامنے رکھے اونچی پشتگاہ والے مونڈے پر براجمان ہو گیا۔ پستول کی نال کا رخ ہنوز میری طرف ہی تھا۔ یہ وہی مونڈا تھا جس پر تھوڑی دیر پہلے نکا جی بڑے ٹھسے سے براجمان مجھے شرمناک قسم کی گیدڑ بھبکیاں دینے میں مصروف تھا، اور اب اس کے گماشتے اسے کسی ہسپتال لے گئے تھے۔ بڑا حساب چکانا ہے تجھ سے سہرابے، گگل نے اپنی بڑے بڑے ابرواں ڈیلوں والی وحشتناک آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ کدھر ہے وہ تیری یارنی نادو؟ اس نے آخر میں پوچھا تو میں چونکا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے نادو کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ اس نے جہاں جانا تھا وہ وہاں جا چکی۔ میں نے جواب دیا، کہاں؟ کراچی۔ جھوٹ مت بول، وہ آنکھیں نکال کر غرایا۔ اس جھوٹ سے مجھے کیا فائدہ؟ وہ تیری یارنی ہے، تجھے چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بھولے کی مانگ اور اسی کی یارنی تھی، میری نہیں۔ وہ تو حادثاتی طور پر میرے ساتھ نتھی ہو گئی تھی، اور خود میں بھی اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے لہجے میں بے پرواہی اور بیزاری سموتے ہوئے کمال ہوشیاری سے کہا۔ گگل پستول تھامے چند لہجے مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر ٹھسکا لگا کر زہریلے طنز سے بولا، حادثاتی طور پر۔ پھر ایک دم بگڑ کر بولا، یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا تیرا اور بھولے کا۔ بھولے اور نادو کو میں پہلے سے جانتا تک نہیں تھا، اور نہ ہی شالا جی سمیت تم لوگوں کو۔ کیا یہ سب حادثاتی نہیں تھا؟ میں نے دلیل دی۔ وہ کچھ جزبز تو ہوا، مگر ہٹ درمی سے بولا، تم ہمارا شکار تھے، اور شکار جب زخمی ہو کر ہاتھ سے نکل جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، مطلب کی بات پر آ جاؤ، ورنہ ادھر ہی سارا حساب چکتا کر ڈالوں گا۔ وہ لاجواب سا ہو کر پھر غسیلے پن پر اتر آیا۔ تو نہیں جانتا کہ اس حرامزادی نادو نے منیرے کا خون کر کے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں؟ اس کی آخری بات پر میں تھوڑا چونکا۔ ایسا نادو نے میری جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ اگر وہ بروقت منیرے پر فائر نہ کرتی تو آج میں زندہ نہ ہوتا، اور تو بھی میرے بہنوئی کے قتل میں برابر کا شریک ہے۔ گگل نے بدستور خونناک نظروں سے میری طرف گھورتے ہوئے کہا۔ بہنوئی؟ میں نے سوالیہ انداز میں بھویں سکیڑ کر کہا۔ ہاں، منیرہ میرا یار سنگی ہی نہیں، بہنوئی بھی تھا، گگل نے انکشاف کیا۔ میں اندر سے لرز گیا۔ نادو نے میری جان بچانے کی خاطر کتنا سنگین قدم اٹھا لیا تھا۔ لڑائی جھگڑے میں یہی کچھ ہوتا ہے گگل، میں نے اس کی دھمکی یا کسی اور بات سے مروب ہوئے بغیر کہا۔ لڑائی تم لوگوں نے ہم پر مسلط کی ہے، ختم بھی تم ہی کرو گے بصورت دیگر۔ بکواس بند کر اور مطلب کی بات کر، گگل نے خونی لہجے میں کہا۔ نادو کو تو ہم تلاش کر ہی لیں گے، پہلے تجھ سے حساب سیدھا کر لیں۔ مطلب کی بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے غلط آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تم نے چودھری صاحب کی عزت پر سیند لگائی ہے، اور میری عزت؟ تیری کیا عزت؟ میری بہن اور منگیتر کو کیوں اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی؟ میں نے بھی بے خوفی سے کہا۔ تم نے چودھری شالا جی کے دوست اقبال سے دشمنی مول لی تھی، وہ بولا۔ شریف معاشرے میں ایک مجرمانہ تنظیم کے سربراہ کا ہر کوئی دشمن ہوتا ہے۔ تم خود اس کے اعلی کار تھے؟ ہرگز نہیں، میں تو خود اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے بغیر رکے مدلل جوابات نے گگل کو ایک بار پھر لاجواب سا کر دیا، اور وہ جھلا کر بولا، بس بس، میرا کام ختم ہوا۔ یہ سب باتیں تم وڈے چودھری سے جا کر کرنا۔ وہ ایک لمحے رک کر پھر غصیلے لہجے میں بولا، میرا بس چلے تو میں ادھر ہی تجھ سے سارا حساب چکتا کرا لوں، پر مجبور ہوں۔ لیکن میں ابھی تیری وہ درگت بنا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالوں گا کہ تو ساری عمر یاد رکھے گا۔ اسی لیے خود کو میرے ہاتھوں عذاب میں پڑنے کے بجائے مجھے سیدھی طرح نادو کا پتہ بتا دے۔ نادو کے بارے میں جو میں نے تمہیں بتایا ہے وہی سچ ہے۔ میں نے پھر اسے بہکانے کی کوشش کی۔ حقیقت یہی تھی کہ مجھے اب نادو کی طرف سے فکر و تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ منیرہ گگل جیسے شفاق اور درندہ صفت آدمی کا ساتھی ہی نہیں، اس کا بہنوئی بھی تھا، اور نادو نہیں جانتی تھی کہ اس نے نادانستگی میں صحیح اپنے گلے ایک ایسی بھیانک مصیبت مول لے لی تھی۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ گگل پر اس وقت خون سوار تھا، تاہم میں اس کی بات پر استہزائیہ انداز میں ہنسا، پھر بولا، تمہارا کیا خیال ہے، وہ میری ان باتوں کو سمجھ لے گا یا مجھے موت کے گھاٹ اتار ڈالے گا؟ ہاں 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 ہاں، گگل نے ایک کہا لگایا، اپنے انجام سے تم خوب واقف ہو۔ اور اپنے انجام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے بھی طنز کیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا، مگر شاید اسے میرے سلسلے میں ایسی کوئی خاص ہدایات دی گئی تھیں کہ مجھے زندہ وڈے جی کے سامنے پیش کیا جائے۔
تم اب اپنی بکواس بند کرو، ابھی تو تم سے چھوٹے چودھری نے حساب لینا ہے اور وہی تمہیں صادقآباد لے کر جائے گا۔ گگل گراتے ہوئے بولا، لیکن اس سے پہلے تجھے نادو کے بارے میں بتانا ہوگا۔ نادو نے اپنے اور میرے دفاع میں منیرے کا قتل کیا تھا اور میری بھی جان بچائی تھی، اس لیے اس کے بارے میں گگل جیسے درندے کو میں کبھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس وقت راجن پور میں تھی اور شاید اب تک اس نے بختیارے سے نکاح بھی پڑھوا لیا ہوگا۔ نادو سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور نہ ہی اس کا مجھ سے۔ میں نے پھر چالاکی سے کہا، وہ کراچی جا چکی ہے۔ گگل اچانک ہی تیش تلے بل کھا گیا اور اس نے لات چلا دی جو میرے چہرے پر لگی۔ میں چارپائی پر الٹ گیا اور پھر سیدھا ہو کر خونناک نظروں سے گگل کی طرف دیکھنے لگا۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ دفعتاً ہی مجھے اس کی انگلی لبلبی پر متحرک ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ یقیناً مجھے زخمی کرنے کے موڈ میں تھا۔ بروقت ہی میرے جسم میں جیسے برقی رو دوڑ گئی۔ گولی چلی تھی، دھماکہ بھی ہوا، مگر تب تک میں اس کی نیت بھانپتے ہی چارپائی سے پلٹی کھا چکا تھا۔ یہی نہیں، دوسری جانب ننگی اینٹوں کے فرش پر آتے ہی میں نے چارپائی کی بائی پر دونوں ٹانگیں جوڑ کر اسے پوری قوت سے گگل کی طرف اچھال دیا۔ چارپائی بڑی تھی، وہ زیادہ تو فضا میں نہ اچھل سکی، البتہ وہ گگل پر اس طرح جا پڑی کہ وہ اس میں چند لہجے کے لیے الجھ کر رہ گیا۔ میرے پاس گگل پر دوبارہ حملہ کرنے کا وقت نہ تھا، بجوز اس کے کہ اپنی جان بچاتا، اور یہی میں نے کیا۔ لپک کر اٹھ کر جدھر جانے کا موقع ملا اس طرف تیزی سے دوڑ گیا۔ عقب میں پھر گولی چلی۔ عمارت کے محدود ماحول میں گرجدار دھماکہ ہوا اور جس کمرے کی دیوار کی آڑ کے نزدیک میں پہنچا تھا اس سے گولی اچٹ کر موت کی جھپک دیتی میرے چہرے کے قریب سے گزر گئی۔ سیمنٹ کے ریزے میرے چہرے سے ٹکرائے، آنکھوں کو ان سنگریزوں سے بچاتے ہوئے میں فوراً دیوار کی آڑ میں ہو گیا۔ تو بچ کر نہیں جا سکتا حرامزادے، گگل کی شعلہ بار دھاڑ سنائی دی۔ وہ کسی زخمی درندے کی طرح بپھرا ہوا تھا۔ وہ پستول بدست تھا اور اس کے سر پر خون سوار تھا۔ کوئی بعید نہ تھا کہ وہ انتقام سے اندھا ہو کر مجھے ہلاک بھی کر ڈالتا، اس لیے وہ اس وقت میرے لیے بے حد خطرناک تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مفر کی کوئی راہ تھی اور نہ ہی کوئی ایسی ٹھوس یا آہنی شے جس سے میں کوئی کام لے سکتا۔ ادھر گگل کے قدموں کی سرسراتی چاپ قریب آتی جا رہی تھی۔ تو نہتا ہے، بے موت مارا جائے گا، باہر نکلا، اس کی قہر میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ میں زمین پر تھا، اس کا سایہ بن رہا تھا۔ دم کے دم میں نے اس کی نزدیکی کا اندازہ لگایا اور خود بھی دیوار کی آڑ لیے قریب ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اس کا سایہ قریب آیا، میں نے بجائے پورے قد سے اس کے سامنے آنے کے جھکائی دیتے ہوئے پھرتی کے ساتھ آڑ سے یوں نکلا جیسے کوئی جھاڑیوں میں چھپا چیتا شکار پر جھپٹتا ہے۔ حسب توقع گگل نے بے اختیار بدک کر گولی چلا دی۔ اس کی تیسری گولی بھی ضائع گئی اور تب تک میرا جھکا ہوا سر اس کے پیٹ تک پہنچ چکا تھا اور اسی کی ضرب سے میں نے اسے چند قدم پیچھے دھکیل دیا۔ وہ گڑبڑایا اور اسی عالم میں اس کے قدم بھی لڑکھڑا گئے۔ میں اسے کبڈی کے سٹائل میں لیتا ہوا زمین پر آ رہا، پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر مدھم تاریکی میں کہیں لڑک گیا۔ میں نے اس کے جبڑے پر گھونسے کا وار کیا۔ ڈیل ڈول میں ہم دونوں ایک ہی تھے، بلکہ مجھے اعتراف تھا کہ گگل کچھ سوا ہی تھا۔ اس نے چوٹ ضبط کی، شاید اسے مجھ پر کچھ زیادہ ہی تیش تھا۔ میرے ہاتھوں زیر ہونے کو وہ بالکل تیار نہ تھا۔ اس نے اپنا ایک گھٹنا چلا دیا جو میرے پیٹ پر لگا۔ ضرب خاصی تھی اور جس نے چند لہجے کے لیے میرے حواس مختل کر ڈالے، اور اسی ذرا سی مہلت سے رزیل نے دوبارہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مکہ بھی میرے چہرے پر رسید کر دیا۔ اس کے ہتھوڑے جیسے بھاری ہاتھ کے مکے نے میرا جبڑا ہلا کر رکھ دیا، مگر یہ چوٹیں سہلانے کا وقت نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور خطرناک حریف تھے۔ ایک ذرا جنبش غفلت ہم دونوں میں سے کسی ایک کو فنا میں دھکیل سکتی تھی۔ ہم دونوں ابھی تک فرش پر نبرد آزما تھے۔ میرے منہ سے نکلنے والی کراہ غراہٹ میں بدلی اور اس کے ساتھ ہی میں نے گردن گھما کر اپنی پیشانی کی ٹکر اس کی ناک پر رسید کر ڈالی۔ وہ بھی درد سے کراہا، مگر اس نے پلٹی کھائی اور میرے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اپنا جسم ایک خاص انداز سے سکیڑتے ہوئے اسے خود سے کچھ پرے اچھال دیا۔ یہی میرا پلس پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ وہ پہلو کے بل جا پڑا اور اس کی پشت میری لات کی ایک زبردست ٹھوکر کی زد میں آ گئی، جس سے میں نے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے قدرے نچلے حصے پر ٹھوکر رسید کی۔ ریڑھ کی ہڈی کا قدرے نچلا حصہ مقابلتاً اوپری حصے کی چوٹ یا کسی ضرب سے جلد ٹوٹنے
اور عمر بھر کی معذوری دینے کے لیے کافی حد تک نازک ہوتا ہے۔ نتیجے میں گوگل کے حلق سے کرہ چیخ ابھری تھی۔ کوئی اور ہوتا تو وہ میری اس خاص انداز کی ضرب سے اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑوا چکا ہوتا، مگر گوگل بہت سخت جان تھا۔ لیکن یہ بھی ضرور ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس ضرب نے اسے بے حس و حرکت کر دیا۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اس کا پستول تلاش کر لیا۔ میرے پاس وقت نہ تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے سلیم وغیرہ یا کوئی گماشتہ یہاں آ سکتا تھا۔ میں چاہتا تو اس موذی کو اسی وقت پشت پر گولی مار کر واصل جہنم کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا اور اسے للکارا، گوگل بازی پلٹ چکی ہے، سیدھے ہو جاؤ، کھڑے مت ہونا ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ فرش پر پڑے پڑے کراہ کر سیدھا ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی کمر پر واقعی میری لات کی ضرب نے زیادہ نہیں تو کسی حد تک گل کھلا دیا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے میں نے بڑی چابک دستی سے اس کے لباس سے اپنا پستول نکال لیا اور اسے اسی طرح رینگ رینگ کر اسی سٹور کمرے کی جانب بڑھنے کا حکم دیا جدھر کچھ دیر پہلے میں مقید تھا۔ اس نے میری بات نہیں مانی تو میں نے اسی جگہ دوبارہ شدید ضرب لگائی اور ہولناک غراہٹ تلے بولا، میں تمہیں معذور کر ڈالوں گا گوگل، ضد مت کرو اور میرا حکم مانو۔ اسی کو غنیمت سمجھو کہ میں تمہاری جان نہیں لے رہا۔ وہ کر رہا، بلکہ مجھے لگا وہ بھی کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر معذور رہا۔ ناچار اسے میرا حکم ماننا پڑا۔ اسے کمرے میں بند کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس کا پستول وہیں تاریکی میں پھینک کر عمارت سے باہر آ گیا۔ ایک طرح سے گوگل کی آمد نے میرے لیے ایک آسانی کر دی تھی۔ اس کی بائک میرے کام آ گئی۔ چابی اس سے لینے کی زحمت کیے بغیر ہی میں نے اگنیشن سوئچ کی تاروں سے تکنیکی چھیڑ چھاڑ کر کے اسے سٹارٹ کر لیا اور رات کے اندھیرے میں روانہ ہو گیا۔ مجھے اس جگہ پہنچنے میں بمشکل چند منٹ درکار تھے جہاں میری کار کھڑی تھی۔ سڑک سنسان تھی، اس لیے بائک کو فل رفتار سے دوڑانے لگا۔ ابھی میں نے بمشکل چند میل ہی کا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک مجھے سامنے سے کسی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس آتی دکھائی دیں۔ میں بری طرح چونکا اور جلدی سے اپنی بائک کی ہیڈ لائٹ آف کر کے اسے سڑک کے کنارے لے آیا۔ پہلا خدشہ میرے ذہن میں یہی ابھرا کہ یہ لوگ یا ان میں سے کوئی ایک آدھ واپس نہ لوٹ رہا ہو، لیکن شاید لگتا تھا کہ انہیں بھی اپنے سامنے سے آنے والی میری بائک کی ہیڈ لائٹ نظر آ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس گاڑی کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ میں نے فوراً ممکنہ خطرے کے پیش نظر پستول نکال لیا تھا۔ سانس روکے میں اس گاڑی کو لمحہ بلمحہ قریب آتے دیکھتا رہا اور جب وہ بالکل نزدیک پہنچی تو میں نے لبے سڑک قدرے نشیب سے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے مسرت تلے میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ یہ جگنو کی گاڑی تھی۔ میں فوراً اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کار میں موجود جگنو وغیرہ نے بھی مجھے دیکھ لیا اور فوراً ہی وہ نزاکت اور راڑاں سمیت کار سے نیچے اتر آیا۔ سہراب، تو یہاں ٹھیک تو ہے نا تو؟ جگنو یکدم میری طرف ہاتھ پھیلائے لپکتے ہوئے تشویش تلے بولا۔ ہم بغل گیر ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، کہانی لمبی ہے، واپس پلٹو، میں نے کہا۔ ہم روانہ ہو گئے۔ راہ میں اپنی کار بھی میں نے دیکھ لی۔ جگنو اسی کار کی ڈائریکشن اور محتاط اندازے سے اسی طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنی کار سنبھال لی اور تھوڑی دیر بعد ہم سب فارم ہاؤس میں تھے۔ میں نے جگنو کو ساری کتھا سنا ڈالی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور تشویش کے ملے جلے آثار پیدا ہو گئے۔ او یارا، تو اس قدر خطرناک دشمنوں سے کے بیچ گر گیا تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں، جگنو بولا۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ اپنا کوئی آدمی تیرے پاس بھیج دوں تجھے لینے کے لیے۔ یہ سب میرے لیے غیر متوقع تھا یار، میں نے سر جھٹک کر پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ جب حالات ایسے ہوں تو سب کچھ غیر متوقع ہی ہوتا ہے، وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا۔ ہاں، بات تیری بھی غلط نہیں، احتیاط کر یارا، تیرے گرد دشمن جمع ہوتے جا رہے ہیں، وہ تفکر آمیز تشویش سے بولا۔ یہ بتا رانگا بابا کس حال میں ہے؟ اس خبیث سے ملا تو؟ میں نے مقصد کی بات پر آتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ واقعی کوئی شوبدہ گر ہے یا پھر سفلی علم کا ماہر؟ جواب نے جگنو پرغور لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ او سائیاں، اس مردود نے پورے کمرے میں بڑی ہی سڑی ہوئی گندی بدبو پھیلا رکھی ہے۔ جگنو کی بجائے راڑا حسب عادت درمیان میں بولا۔ میں راڑا اور نزاکت کے کہنے پر اپنے منہ پر کپڑا ڈال کر کمرے میں اسے دیکھنے گیا۔ جگنو بولا، لیکن اف خدایا، کپڑا منہ اور ناک پر چڑھانے کے باوجود بھی بڑی سخت بدبو اس کمینے نے کمرے میں پھیلا رکھی ہے، ایسی کہ جی الٹنے کو آتا ہے۔ اس بدبخت سے دو گھڑی بات کرنا تو درکنار، وہاں کھڑا ہونا بھی دوبر ہو گیا۔ بہت ہی ناقابل برداشت اور گندی فضا تھی اور میں جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔
تب بھی کئی منٹ بعد میری حالت بہتر ہوئی۔ جگنو کی بات سن کر میں نے پریشانی تلے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، مگر یہ بھی سوچو، شکر ہے کہ وہ گندی سڑی بدبو ابھی تک اس شیطان کے کمرے تک ہی محدود ہے۔ اگر وہ یہاں ہر جگہ پھیل گئی تو۔ نزاکت نے ایک اور خدشے کا اظہار کرتے ہوئے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک رک کر وہ اپنی ناک سکیڑنے لگا۔ بیڑا غرق! دفعتاً ہی نزاکت اور راڑا کے منہ سے ایک ساتھ برآمد ہوا، اس خبیث شیطان نے یہاں بھی بدبو پھیلانا شروع کر دی ہے۔ میں اور جگنو چونک پڑے، پھر نشست گاہ کی فضا کو سونگا اور بری طرح لرز گئے۔ بدبو کی لپٹیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں، اگرچہ ابھی قابل برداشت تھیں، لیکن باوصف اس کے اتنی ہی بدبو میں جی الٹنے کو آتا تھا۔ باہر بھاگو! راڑا گھبرا کر بولا۔ نزاکت بھی اس کے ساتھ پر تولنے لگا تو جگنو نے ڈپٹ کر انہیں جھڑکا اور میری طرف دیکھ کر بولا، یہ کیا بلا اٹھا لائے ہو سہراب؟ اب کیا کریں؟ الٹا یہ مردود تو ہمارے گلے پڑ گیا۔ او جی، کرنا کیا ہے؟ اٹھا کر اس غلاظت کے ڈھیر کو باہر پھینکو۔ راڑا پھر بولا، ساتھ ہی نزاکت نے بھی گرا لگائی، پر اسے اٹھائے گا کون اور اس کے قریب کون جائے گا؟ تم دونوں اپنی بکواس بند نہیں کر سکتے؟ جگنو نے قہر آلود لہجے میں ان دونوں کی طرف گھور کر کہا۔ وہ خود جھلایا ہوا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں بھی اس عجیب و غریب صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ رانگا بابا ضرور کوئی بڑا شعبدہ باز تھا، اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہی یہ غلیظ حربہ آزمایا ہوگا۔ کالی لہر کے کارندے واقعی کالے اور سیاہ کار ہی تھے۔ صبح صادق ہو چکی تھی، ہم تھوڑا بہت ناشتہ زہر مار کر چکے تھے۔ ادھر بدبو لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بالآخر میں نے پرتعش انداز میں اپنے دانت پیستے ہوئے کہا، میں جا کر اس شعبدہ باز کو اچھی طرح سبق سکھاتا ہوں۔ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بات سن کر یکا یک نزاکت اور راڑا کے چہرے پر زلزلے کے آثار امڈ آئے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں انہیں بھی اپنے ساتھ چلنے کا نہ کہہ دوں۔ یار ٹھہرو! جگنو نے مجھے روکنے کے انداز میں کہا، میرا خیال ہے اسے گولی مار دیتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تمہارے بھائی عدیل کے قاتلوں کا سراغ کیسے ملے گا؟ ہاں یہ بات بھی ہے۔ جگنو الجھ سا گیا، لیکن تم نے ان کا ٹھکانہ تو ڈھونڈ لیا ہے نا؟ ہم کوئی اور شکار اٹھا لاتے ہیں۔ اس کا منہ… جگنو یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے کہا۔ رانگا بابا، مجھے کالی لہر کا ایک اہم کارندہ لگتا ہے۔ ابھی تو کالی حویلی کی میڈم لچھمی کا بھی پتہ لگانا ہے۔ مجھ پر تو ابھی یہ عقدہ کھلا ہے کہ یہ لوگ میرے اور تمہارے بھی دشمن بن چکے ہیں۔ ان پر قابو پانا اور کیفر کردار تک پہنچانا ہے تو ہمیں ان کی جڑوں پر وار کرنا ہوگا۔ جگنو کو ایک دم جوش سا آ گیا۔ اس نے ڈرے سہمے کھڑے نزاکت اور راڑا سے کہا، فوراً 4 عدد ایسے ماسک یا کپڑوں کا بندوبست کرو جو ہم سب اپنے چہروں پر لپیٹ سکیں۔ جلدی! اس رانگا بابا کی ایسی کی تیسی۔ ہم بھی… نزاکت اور راڑا نے مسمسی سی صورت بنا کر اس کی طرف دیکھا تو جگنو نے انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ ان دونوں نے ایک دم جو حکم سائیاں کہا۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ دفعتاً ایک چھناکا ہوا۔ ہم سب بری طرح چونکے۔ نشست گاہ کی کھڑکی سے کوئی عجیب سی شے اڑتی ہوئی اندر آ گری۔ ہم سب بیک وقت بری طرح اچھلے۔ وہ گول ہانڈی تھی جو فرش پر گرتے ہی ٹوٹ گئی اور پھر اس کے اندر سے لاتعداد زہریلے چتکبرے سانپ اور کیڑے مکوڑے نکل کر ادھر ادھر رینگنے لگے۔ بھاگو! راڑا چلایا۔ نزاکت اس سے لپٹ گیا۔ ہم دروازے کی طرف دوڑے۔ وہاں سے نکلے تو 2 اور چھناکے ہوئے۔ 2 ہانڈیاں کھلے لاؤنج میں آن گریں۔ ان کے اندر سے بھی لاتعداد سنپولیے اور بچھو نکل کر دائیں بائیں رینگنا شروع ہو گئے۔ یہ بڑی ہلا دینے والی صورتحال تھی۔ اسی وقت یہاں ایسی سخت بدبو پھیل چکی تھی کہ جی الٹنے لگا تھا۔ باہر بھاگو! جگنو چلایا۔ ہمارے پاس بے شک ہتھیار تھے، مگر وہ ہم ان پر استعمال کرنے سے قاصر تھے۔ ہم نے باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ اسی وقت بند کمرے کے اندر سے رانگا بابا کے شیطانی قہقہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر تو جیسے فارم ہاؤس کی اس عمارت کے اندر گویا ہانڈیوں کی بارش ہو گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔